لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے. اس میں ایک اہم مضمون بیان ہو رہا ہے. اور اس مضمون کا ایک پس منظر ہے، ایک شان نزول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں دین کی دعوت دیتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے. تو بہت سے مشرکین وہ قرآن پاک کی تلاوت سے متاثر ہوتے تھے اور قرآن پاک کے مضامین ان کو حیرت میں ڈالتے تھے. تو وہ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کو سنتے تھے، قرآن سنتے تھے. اور چونکہ دوسرے مشرکین سے ڈرتے بھی تھے تو کھلم کھلا سنتے نہیں تھے، چھپ کر سنتے تھے. اور جب یہ قرآن سنتے تھے تو قرآن دل میں اثر کرتا تھا اور ان میں سے بعض لوگ ایمان بھی لے آتے تھے. نضر ابن حارث ایک پکا کٹر کافر تھا اور بڑا تاجر تھا. اس نے دیکھا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ لوگ ہماری طرف بھی آئیں. ان لوگوں کی توجہ کا رخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو ہم کوئی ایسا کام کریں، ایسا کوئی صورت اختیار کریں کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں. تو یہ تجارتی سلسلے میں فارس کی طرف گیا، ایران کی طرف. تو یہاں اس کو کچھ کتابیں ملی ایرانی بادشاہوں کی قصے کہانیوں کی، جس میں شاہان فارس کے قصے کہانیاں داستانیں وہ لکھی ہوئی تھی. اس کا رہے یہ تو بڑے اچھے مضمون ہیں، بڑی اچھی مزیدار باتیں ہیں. اس نے وہ خرید لی اور آ کے مکۃ المکرمہ میں مشرکوں سے کہنے لگا کہ ارے بھائی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے جاتے ہو، آؤ میں تمہیں قصے کہانیاں سناؤں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہو، پھر وہ تمہیں کہتے ہیں کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو اور نماز پڑھو اور یوں کرو. تمہیں سناتے ہیں پھر عمل میں لاتے ہیں. میں ایسی کہانیاں سناؤں گا کہ بس سنو، مزے لو، اور پھر اس کے بعد عمل تو کچھ کرنا نہیں. لہٰذا لوگ ان کی طرف آنے لگے اور شاہان عجم کے اور شاہان فارس کے قصے کہانیاں وہ سننے لگے اور اس طرف طبیعت کی راغب ہونے لگی لوگوں کی. جیسے آج کل ہے ناول ہیں، ڈائجسٹ ہیں، یعنی پوری ڈائجسٹ لوگ پڑھ جاتے ہیں، پورے ناول پڑھ جاتے ہیں، جس کا نہ کوئی سر نہ پیر، نہ کوئی فائدہ نہ کچھ اور مقصد، بس ایسے ایک شوق ہے تو بس. تو ایسے یہ لوگ
ان باتوں میں مشغول ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننے سے احتراز کرنے لگے، کہا یار نضر ابن حارث کے پاس چلتے ہیں، اس سے یہ کہانیاں سنتے۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ وہاں سے کچھ گانا گانے والی باندیاں بھی اٹھا لایا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ ان کے گانے سنو، ان کے گیت سنو۔ اب وہ اپنے انداز میں وہ باندیاں گانے سناتی تھیں، گیت سناتی تھیں، تو یہ چیزیں تو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ کہا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوروں کی باتیں سناتے ہیں، جنت کی باتیں سناتے ہیں، وہ تو سب ایک وعدے ہیں، ایک داستانیں ہیں، پتہ نہیں ہو نہ ہو، لے آؤ میری باندیوں کی سنو، گیت سنو اس کے۔ لوگ اس طرف متوجہ ہوتے تھے اور اس سب کا مقصود یہ تھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ کر ہماری طرف آ جائیں، نبی کی بات نہ سنیں، کیونکہ نبی کی بات سنتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، ایمان قبول کر لیتے ہیں، کفر کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے اور پھر یہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا دین سے ہٹانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹانے کے لیے یہ دو بڑے ہتھیار اس نے استعمال کیے، ایک قصے کہانیاں اور دوسرا ناچ گانے، اور باطل کا آج بھی یہی ہتھیار ہے کہ اگر کسی کو دین سے دور کرنا ہے، دینی ماحول سے ہٹانا ہے تو اسے قصے کہانیوں میں لگا دو، ناچ گانے میں لگا دو۔ اچھا بھلا دین کے ماحول میں جڑنے والا، نمازوں کی پابندی کرنے والا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے والا جب ان قصے کہانیوں اور گیت گانوں میں لگتا ہے تو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، رخ ہی بدل جاتا ہے۔ تو باطل کا یہ ہتھیار آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا۔ تو قرآن نے یہ بات بتائی کہ بعض لوگ اس قسم کی باتیں کر کے دین سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں، یعنی پہلے ہی چوکنا کر دیا کہ دیکھو یہ چیزیں دین سے ہٹانے والی ہیں، ذرا محتاط رہنا۔ اب ہم اپنے بچے بچیوں کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح، اب اس وقت تو ناول ہوتے تھے، ڈائجسٹیں ہوتی تھیں، اور اب تو اللہ معاف فرمائے ہر ایک کی جیب میں کیا کچھ آ گیا، ساری دنیا آ گئی اس میں، ساری دنیا کی بے حیائیاں اور خلاف غیرت چیزیں ساری اس میں موجود ہیں، اور وہ ہمارے گھر کی مستورات کے پاس بھی موجود ہیں، مردوں کے پاس بھی موجود ہیں، جوانوں کے پاس بھی موجود ہیں، بوڑھوں کے پاس بھی موجود ہیں، اور یہ ان میں ایسی اٹریکشن ہے اور ایسی کشش ہے کہ یہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ایک 60 65 70 سال کے بڑے میاں دارالفتہ میں آئے تو اپنی کہانی سنانے لگے کہ بھئی بچوں نے ضد کر کے مجھے چھوٹا موبائل ہٹا کے بڑا دے دیا، اب مجھے چلانے بھی نہیں آتا تھا، مگر باطل کی چالیں دیکھیے کہ یہ چلانا اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ایک دن میں ایک آدمی سب کچھ سیکھ جاتا ہے، سارے فنکشن اس کے ایک دن میں 2 دن میں سیکھ جاتے ہیں، بچہ سیکھ جاتا ہے۔ ایسی چال ہے باطل والوں کی کہ اس کے سارے فنکشن ایک بچہ تھوڑی سی توجہ کرتا ہے تو 5 سال کا بچہ بھی سیکھ جاتا ہے، 10 سال کا بچہ بھی سیکھ جاتا ہے۔ تو بڑے میاں نے کہا کہ بھئی میں شروع ہو گیا، اور پہلے میرے ہاتھ میں تسبیح رہتی تھی، اب وہ آ گیا، میں اس میں قرآن بھی پڑھنے لگا، دعائیں بھی پڑھنے لگا، یہ میرا پہلا اسٹیپ تھا۔ تسبیح چھوٹی، قرآن اور دعائیں پڑھنے لگا، واہ بھائی واہ، قرآن پڑھ رہا ہوں اور تسبیح جو ہے دعائیں پڑھ رہا ہوں صبح شام کی، بڑی اچھی چیز ہے یہ تو۔ پھر علماء کے بیانات اور پھر اچھی نعتیں
اور پھر قرآن کے قاریوں کی قرتیں، اور کیا چاہیے؟ اب یہاں سے گاڑی ٹرن ہوتی ہے اور یہ دوسری پٹڑی پہ آتی ہے، پھر کہا کہ چلو کوئی ہنسی مذاق کی باتیں، کچھ کامیڈی، وقت پاس ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ ہوا تو اب اس میں تو کچھ اور ہی، عورتیں اور یہ اور وہ، کچھ دن تو میں چلتا رہا۔ نیک آدمی تھے، نمازوں کے پابند تھے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آج بھی اثر کرے گی، صحیح طرح ہو جائے تو یہ بے حیائی سے روکتی ہے۔ کہ میرا اندر کا انسان جاگ گیا، یا اللہ میں کہاں جا رہا ہوں، یہ کس طرف جا رہا ہوں، اور یہ میری زندگی کا رخ کہاں چینج ہو رہا ہے، کہاں تو میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی اور کہاں یہ چیزیں آ گئی، اور کہاں یہ کتنی باریکیوں سے، یعنی باریک طریقے سے مجھے کہاں سے کہاں لے گیا، اور میں کہاں کن چکروں میں پڑ گیا۔ اگر میں نے تو بھائی بچوں کو کہا بھائی یہ ختم کرو، مجھے چھوٹا ہی لا، تو بچے نے کہا ابا یہ بھی رکھو اور چھوٹا بھی رکھو، کوئی حرج نہیں، اللہ نے دیا ہے تو رکھو۔ اس سے واٹس اپ کرنے میں اور ایک دوسرے کو پیغام وائس میسیج کرنے میں ذرا آسانی رہتی ہے، یہ بھی رکھو اور چھوٹا بھی رکھو۔ میں نے کہا نہیں بھائی مجھے چھوٹا ہی دو، اس کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہے لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے ہٹا دے۔ تو آج پوری طرح باطل اس آلے کی وجہ سے، حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ بھئی دیکھو چھری ہے، چھری نعمت ہے، اب اس سے ہم سبزی بھی کاٹ لیں اور ساری جو ہے پھل بھی کاٹ لیں، یہ ایک چھری اتنی ضرورت کی چیز ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات حج کا سفر ہوتا ہے اور سبھی مسافر ہیں، سب اپنے اپنے کمروں میں ہیں، اور اب سیب کاٹنا ہے، اب کہ اس کے کمرے میں جا رہے ہیں بھائی چھری ہے، کہتے ہیں نہیں ہے، اس کے کمرے میں جا رہے ہیں کہ چھری ہے، سیب کاٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، انار کاٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور چھری نہیں ہے، اور جو ہے انار سامنے رکھا ہوا ہے، کھا نہیں سکتے، چھری نہیں ہے، کہ کنو مالٹا پڑے ہوئے ہیں اور بھائی اس کے چھلکے سخت ہیں، کٹ نہیں رہے، اب رکھے ہوئے نہیں ہیں، چھریاں ہی نہیں ہیں، کیا کریں؟ مینا میں بہت سارے مالٹے آتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ چھلکے بڑے سخت ہوتے ہیں، آسانی سے ناخن سے کٹتے نہیں ہیں، تو پورے کے پورے ڈبے آتے ہیں، کارٹون کے کارٹون، اب کون کھائے؟ اور جہاز میں وہ پلاسٹک کی چھریاں ملتی ہیں، تو وہ کچھ محفوظ رہ گئی تھی اور بیگ میں تھیں، ہم نے وہ چھریاں رکھ دیں۔ اب وہ ایک وہ پلاسٹک کی جو بالکل ویسٹیج ہوتی ہے، پھینکنے کی ہوتی ہے، اس ایک چھری سے جب لوگوں نے کہا بھی چھری موجود ہے، دھما دھم پوری کی پوری پیٹیاں صاف ہو گئی مالٹوں کی، ہر ایک شروع ہو گیا، وہ موجود ہے بس اس کو لگا۔ اور یعنی چھری اتنی قیمتی چیز ہے کہ نہ ہو تو آدمی ایک طرح سے ناقص اور ادھورا ہو جاتا ہے، اپنی ضرورت کی بہت سی چیزوں کو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ چلو بھائی کیا کریں، ہے ہی نہیں چھری، اور یہی چھری کسی کے پیٹ میں گھونپ دو، اس کو قتل کر دو، اس کو جان سے مار دو۔ اس کا استعمال صحیح ہو تو بڑی مفید ہے، اس کا استعمال غلط ہو تو آدمی کو جیل میں پہنچا دے۔ تو ایسے ہی یہ آلہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھا کہ بھئی گھر بیٹھے کہاں سے کہاں رابطے ہو جاتے ہیں، کتنی آسانی ہو جاتی ہے، کتنی سہولت ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس میں اتنی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے مہیا فرما دی کہ گھر بیٹھے ان سہولتوں سے نفع اٹھاؤ، مگر اس کے ساتھ یہ بہت بڑا خطرہ بھی ساتھ ساتھ ہے، اتنا خطرناک ہے کہ ہر وقت یہ آدمی کو نقصان کی طرف کھینچنے کے لیے تیار ہے۔ تو اب ہم اپنا جائزہ لیں، معاشرے کا جائزہ لیں کہ کتنی ایسی داستانیں سننے میں آتی ہیں، گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، عورتیں غلط راستوں میں پڑ جاتی ہیں، مرد غلط چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور نہ معلوم کیا سے کیا تباہیاں اس کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ یہ کیوں ہوا کہ یہ باطل کا آلہ ہے، اور باطل اس راستے سے مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹاتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، کہ یہ کیا کریں تاکہ یہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیں۔ دیندار کے دیندار کو بھی، اوپر سے وہ دیندار ہوگا، اندر سے پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ کتنے ایسے نیک بچے جن کے سینوں میں قرآن کی دولت ہے،
وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جب ہم موبائل دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں، اور پھر توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا اچھا گیٹ اپ دیا ہے، دین کے ماحول میں رنگے ہوئے ہیں، مگر کیا کریں کہ جب یہ ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ پھر افسوس ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، تو ہم اس سے کیسے بچیں؟ یعنی اس کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ دیندار سے دیندار آدمی بھی وہ اس کا بچنا محال ہو جاتا ہے۔ تو اب بتائیے کہ پہلے ہی 14 صدیوں پہلے بتا دیا گیا کہ باطل کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ قصے کہانیوں کے راستے سے، ناچ گانوں کے راستے سے، عورتوں کے راستے سے یہ بھٹکائے گا۔ لہٰذا دیکھ لیجئے ہر چیز پر عورت کی تصویر آئے گی۔ بھئی صابن ہے، صابن میں عورت کی تصویر کی ضرورت کیا ہے؟ مگر کہتے نہیں، اس کے ریپر پر بھی عورت کی تصویر، اور بسکٹ ہے تو بھئی اس پر بھی عورت کی تصویر، اور کوئی چیز دیکھ لو اس پر عورت کی تصویر۔ معلوم ہوا یہ باطل کا ایک آلہ ہے جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹائے گا، اور جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو دیکھ لیجئے تصویروں کو کتنا رواج دے دیا گیا۔ تو یہ سب چیزیں اسی آلے کے ذریعے سے وجود میں آ رہی ہیں۔ ادھر بچے کی ولادت ہوئی، ادھر اس کی تصویر لی اور سب جگہ بھیج دی۔ یہ کیا ہے کہ پھر سب لوگ اس میں، حتیٰ کہ اب میت کی تصویریں بھی اسی طرح ایک دوسرے کو بھیجی جا رہی ہیں کہ بھئی اس کی میت رکھی ہوئی ہے، اس کا آخری دیدار ہو رہا ہے اور یوں ہو رہا ہے، اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، یہاں تک کہ قبر میں اتارے جانے کی بھی ساری تصویریں وہ بھیجی جا رہی ہیں۔ تو یہ اس آلے کا غلط استعمال ہے، اور جب اس کا غلط استعمال ہوگا تو پھر یہ اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا، دین کی طرف سے ہٹا دے گا۔ اور اسی راستے سے اب دیکھیے کتنے دینی چینل بن گئے، کتنے اسلامی چینل بن گئے، مگر آپ دیکھ لیجئے کہ دین وجود میں آنے کے بجائے، دین انسان کے نفوس میں آنے کے بجائے نفوس سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو پہلے مسجد کا ادب کرتے تھے، قرآن کا ادب کرتے تھے، قرآن پڑھتے نہیں تھے مگر قرآن کا ادب کرتے تھے، مسجد میں آتے نہیں تھے مگر مسجد کی دیواروں کو چوم کے چلے جاتے تھے، ان کے دلوں میں مسجد کا تقدس تھا، ان کے دلوں میں قرآن کا تقدس تھا۔ آج یہ میڈیا پر دین سن کے اور اسکالروں کی باتیں سن کر کے اب وہ قرآن کو اس طرح اٹھاتے ہیں جیسے ایک عام کتاب ہوتی ہے، اور کرسی پر بیٹھ کر پاؤں ہلاتے ہوئے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ یہ ایک عام کتاب ہے، کسی مصنف کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کو اٹھا کر اس کی اسٹڈی ہو رہی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا جا رہا ہے اور پاؤں بھی ہلائے جا رہے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر ایسے قرآن پڑھ لیں جیسے عام کوئی رسالہ پڑھ لیں۔ یعنی یہ انجام ہوا ان دینی معلومات اور ان دینی اسکالروں کے ذریعے کہ بھئی آدمی جو اچھا بھلا ادب کرنے والا تھا وہ اس طرح بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہے، اور بے ادبی کا مرتکب ہونے کے باوجود اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو اسٹڈی آف قرآن کر رہا ہوں، قرآن تو ترجمے سے پڑھنا چاہیے، میں تو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں ساری دنیا بے سمجھ ہے، نا سمجھ ہے، سب گمراہ ہیں، سب جاہل ہیں، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں دیکھو میں پاؤں ہلا کے قرآن پڑھ رہا ہوں، میں سب کچھ سمجھتا ہوں۔ یعنی یہ سوچ نوجوانوں کی بنائی جا رہی ہے، اور یہ سوچ نوجوانوں میں آ رہی ہے، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم ماشاءاللہ بہت سارا دین سمجھ گئے، آج تک تو ہمیں کسی نے دین سمجھایا نہیں، جو لوگ دین سمجھا رہے تھے وہ سب ہی غلط باتیں ہمیں بتاتے رہے، انہوں نے ہمیں دین سمجھایا، غلط سمجھایا، آج جو ہمیں میڈیا کے راستے سے دین مل رہا ہے وہ اصل ہے۔ تو یہ جو خرافاتیں آ گئیں یہ سب کیا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ، یہ سب لہو الحدیث کی شکلیں۔ تو آیت کا پس منظر تو ایک خاص واقعہ ہے، مگر جب ہم 14 صدیوں بعد آج اس کو اپنے ماحول پر فٹ کرتے ہیں تو یہ آیت سیدھی ہمارے اوپر فٹ آ رہی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں مَن یشتری لہو الحدیث، جو خریدتے ہیں باتوں کے کھیل کو۔ لہو کہتے ہیں کھیل تماشے کو، حدیث کہتے ہیں باتوں کی کھیل کو خریدتے ہیں۔ یعنی یہ موبائل کا باتوں کا ایک آلہ ہے، باتوں کا کھیل ہے، تو کھیل تماشے کی چیزوں کو خریدتے ہیں، اور کھیل تماشوں کی چیزیں خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں لوگوں کو بغیر علم کے۔
علم ہو نہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس اللہ کے راستے کو ہنسی مذاق بنا دیں، دین کو ہنسی مذاق بنا دیں، دین کی باتوں کا مذاق اڑائیں، دین کی باتوں کو جو ہے وہ استہزاء کریں۔ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ان لوگوں کے لیے اہانت والا عذاب ہے، ذلت آمیز عذاب ہوگا انہیں۔ تو اب ہم غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں یہ لہو الحدیث کتنا عام ہو گیا، اور جب سے یہ آیا ہم بہت زیادہ تنزل میں چلے گئے۔ وہ بچیاں جن کے بال کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، آج ان کے بال سے دوپٹہ بھی اتر گیا، برقع تو اترا ہی اترا، دوپٹہ بھی اتر گیا، سینہ بھی کھل گیا، اور وہ ایسی جینس کی پینٹیں پہن کر گھوم رہی ہیں مسلمان بچیاں۔ یہ وہ مسلمان بچیاں تھیں جن کا بال کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، آج وہ سب کچھ ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ یہ کہ اس طرف توجہ نہیں دی گئی، اس لیے چوکنا ہونا ہے، ہر ایک غور کرے۔ ہمارے گھر میں اگر یہ چیز ہے تو بھائی اس سے احتیاط کریں۔ یہ دیکھیں کہ بھائی جب یہ چیز نہیں تھی تب بھی زندگی گزری رہی تھی، کوئی نقصان نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اگر آج ہم واٹس اپ نہیں کر سکیں گے، وائس میسیج نہ بھیج سکیں تو کیا نقصان؟ اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو ختم کریں۔ انتہائی مجبوری میں بوقت ضرورت، بقدر ضرورت استعمال کرنا ہے۔ جیسے کہ ہماری خواتین چھری استعمال کرتی ہیں، بوقت ضرورت استعمال کرتی ہیں، ضرورت کے موقع پر بہت احتیاط سے استعمال کرتی ہیں، تھوڑی سی بھی احتیاطی کرتی ہیں ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ سارے کام، یعنی چھری کے جتنے کام ہیں وہ پورے احتیاط سے کرتی ہیں، اور چھری کو کب لیتی ہیں؟ جب ضرورت ہوتی ہے لیتی ہیں، جب ضرورت پوری ہوگی رکھ دیتی ہیں۔ بھئی جب تک پیاز کاٹنی ہے چھری ہاتھ میں ہے، جب پیاز کٹ گئی تو چھری رکھ دی۔ یہ نہیں کہ ہر وقت چھری ساتھ ہی بوقت ضرورت بقدر ضرورت، یہ اصول ہونا چاہیے۔ تو جیسے چھری کے لیے ہمارا یہ اصول ہے کہ ہماری خواتین بوقت ضرورت بقدر ضرورت اس کو استعمال کرتی ہیں، جیسے ہی ضرورت پوری ہوتی ہے اس کو رکھ دیتی ہیں، ایسے ہی بوقت ضرورت بقدر ضرورت اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور اس سے زیادہ اگر ہم نے کیا تو یہ ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا۔ پھر ہم قرآن کی تلاوت سے بھی چلے جائیں گے، دوسری چیزوں سے بھی چلے جائیں گے، اور بہت زیادہ مائنس میں چلے جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ معاف فرمائے آج ہمارا معاشرہ وہ مائنس میں جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو تبلیغ میں نکلتے تھے، مساجد میں رہتے تھے، صبح شام دین کی باتیں ہوتی تھیں، ان کے ہاتھوں میں بھی یہ چیز آ گئی تو مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور اس چیز میں لگے ہوئے۔ اب اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے بہت سے معتکفین اعتکاف کے دوران یہ لے کر اس کو بیٹھے ہوئے، اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے اور یہ بھی چل رہا ہے، اعتکاف بھی چل رہا ہے۔ تو اب ان کو کیا انوار ملیں گے، کیا برکات ملیں گی، کیا چیز ملے گی، ہر آدمی غور کر لے۔ تو اس لیے یہ بہت محتاط ہو کر استعمال کرنے کی چیز ہے۔ اب لوگ وقت کو گزارنے کے لیے، بچوں کو بہلانے کے لیے ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اس میں لگے ہوئے، کہتے کیا کریں بھئی، اب بچے زیادہ سخت تنگ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، یہ اس میں کارٹون دیکھ لیتے ہیں، تو بھئی کارٹون میں لگ جاتے ہیں تو ذرا ہماری جان چھوٹ جاتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کارٹون تو بھئی کارٹون ہی ہے، اور یہ کہ کارٹون سے کیا ہوتا ہے، بچوں کا دل بہل جاتا ہے۔ یعنی یہ جو کارٹون ہے نا، یہ ایسی خطرناک چیز ہے جو باطل نے بڑے پلاننگ سے تیار کی ہے کہ مسلمان بچوں بچیوں کو کس طرح جو ہے غیرت کے خلاف کاموں میں لگا دیں۔ اب ہیں وہ کارٹون، اب وہ بوس و کنار کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، بغل گیر ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اور کیا کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے معصوم بچے کے ذہنوں میں ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید یہ چیزیں تو معیوب ہیں ہی نہیں، یہ تو کھیل کود کی چیزیں ہیں، وہ معصوم بچے بھی اس طرح کرتے نظر آئیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، پانچویں سب کلاس کے اسکول میں چلے جائیے، وہ بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں وہ اس طرح آپس میں حرکتیں کرتے نظر آئیں گے۔ یعنی وہ یہ معیوب نہیں سمجھ رہے، تو ان کے معصوم ذہنوں میں یہ چیز بٹھائی جا رہی ہے کہ یہ چیز تو زندگی کا ایک حصہ ہے۔ جیسے کہ یہ یورپ کی تہذیب دیکھ لو کہ وہ بیچاروں میں کوئی تمیز تو ہے نہیں، نہ ماں کی، نہ بیٹی کی، نہ باپ کی، نہ کچھ کی، وہ ایسے ہی جانوروں والی بیچاروں کی زندگی ہو گئی ہے۔ قابل رحم ہیں وہ لوگ، تو
وہ تہذیب و تمدن کارٹون کے راستے سے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں راسخ کی جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کارٹون ہے، کارٹون سے کیا ہوتا ہے، بچوں کے کارٹون دیکھ رہے ہیں بیچارے بھائی، تاکہ ہمارا بھی جان چھوٹے، اور یہ بھی یکسوئی سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس میں لگے رہیں گے۔ کارٹون سے کیا ہوتا ہے؟ کارٹون سے بہت بڑی اخلاقی برائیاں ہمارے معاشرے میں وجود میں آ رہی ہیں، اور ہمارے اس طرف ذہن بھی نہیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا بھی وقت اچھا ہو گیا، ہمارا بھی جان چھوٹ گئی، بچے تنگ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، چلا رہے تھے، ہماری بھی جان چھوٹی، اور بچے بھی کھیل کود میں لگ گئے، ہم بھی یکسوئی سے اپنے کام کاج کریں، بچے بھی اس میں لگیں، بس آدھے 1 گھنٹے کے بعد بھلے چھین لو، اور چھین کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے چھین لیا، اب تو بڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ بھائی ہم بچوں کو زیادہ استعمال نہیں کراتے، تھوڑی دیر کے لیے دے رہے ہیں، یعنی بھائی ہم زہر دے رہے ہیں بچوں کو، مگر تھوڑا سا دیتے ہیں، تھوڑا سا روزانہ دے رہے ہیں۔ بھائی ہم زہر نہیں دیتے اپنے بچوں کو، تھوڑا سا دیتے ہیں، روزانہ دیتے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے دے دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ تو ہے زہر، یہ تو ہمارے بچوں کے اخلاق کو بہت زیادہ برباد کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کارٹون ہے، بھائی کارٹون ہے، کارٹون سے کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی یہ ہر طرف سے باطل نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، ذرا چوکنا ہونا ہے، ہوش کے ناخن لینے ہیں۔ یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، یہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے، اللہ تعالی ہمیں ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ تمہیں نفس کے خلاف کیسے مجاہدہ کرنا ہے۔ دیکھو پیاس برداشت کر رہے ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں، خواہشات برداشت کر رہے ہیں، صبح سے شام تک ہم روزے سے کس طرح رہ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ سب ہماری مشق ہو رہی ہے کہ بھئی ذرا چوکنا ہو جاؤ، جیسے رمضان گزرے تو پھر رمضان کی طرح ہی ہمیشہ کا روزہ ہو تمہارا، گناہوں سے رکنے کا روزہ ہمیشہ کا ہو۔ تو اس لیے بچوں کی ابھی سے تربیت کرنی ہے، بچوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، مَن یشتری لہو الحدیث، جو کھیل تماشوں کی باتوں کو خریدتے ہیں۔ کیوں خریدتے ہیں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکا دیں، بغیر علم، بغیر علم کے، علم ان کو ہوگا نہیں، اور وہ راہ حق سے بھٹک جائیں گے، اور خود یوں سمجھیں گے کہ ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں، ہمیں بہت معلوم ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور وہ اس کو دین کی باتوں کو ہنسی مذاق بنائیں گے۔ دیکھ لیجئے کس طرح نوجوان ہنسی مذاق کرتے ہیں دین کی باتوں کا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین سمجھ گئے، باقی تو انہوں نے جو دین بتایا ہے علماء نے وہ تو غلط بتایا، ہم جو سمجھیں صحیح ہے، اور اس طرح ہنسی مذاق میں باتیں کر لیتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے اہانت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، منہ موڑ لیتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، کأن لم يسمعها، گویا کہ سنائی نہیں ہے۔ یعنی جب ان سے دین کی بات کی جاتی ہے تو وہ ایسے اتراتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ جیسے کہ ان کی بات ہم نے سنی ہی نہیں ہے، اور ہم پہلے سے ہی سب کچھ سمجھے ہوئے۔ کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ کہ اس قسم کے لوگ جو دین کو مذاق بناتے ہیں اور دینداروں کی باتیں سننے میں عار محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کو عذاب علیم کی خبر دے دو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمت کے باغات ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ ایک لمحے میں زندگی بدل سکتے ہیں، اور حکمتیں ہیں کہ کسی کو ڈھیل دے رہے ہیں، کسی کی رسی کھینچی جا رہی ہے، کسی کو چلایا جا رہا ہے، تو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہیں سب اللہ کی کنٹرول میں اور قبضے میں، جب چاہیں جیسے چاہے رسی کھینچ لیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان چل رہا ہے، اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی نصیحت آئے گی، انشاءاللہ کل بات ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتہ۔